الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة للخلق، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. انسان آسان اخ ظاہر تو بیاکھ باطن. ظاہر تقریباً سارنی انسانن ہیوی آسان، ہلکا پھلکا فرق آسان. تمیک ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو آدم علیہ السلام یت مچ اللہ تبارک تعالیٰ پودہ فرمو سو میز تجک نا اکسی جائی کی بلکہ زمین کن مختلف حصن مز تجک سے زمین پت سو میز پتر اللہ اکوٹائی. کیا میز تت مز سپی رنگ، کیا کرہن، کیا گرمیز، کیا سخت، کیا نرم. یہ سوری میز رلو. فرمو تمیک اثر یہ یم اولاد آدم آدم علیہ السلام سند اولاد
جی نمچنا ساری کاشر ٹھیک ہی دبن اردو پہ کریو بیان کیا خیال ہے ہاں کاشر چاہ کرن کن اردو کرن کن رلگن کرن ہاں دبن مہمان چیت نبریم کی ٹھیک ہے جی ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا فرمایا وہ مٹی زمین کی مختلف جگہوں سے اٹھائی گئی اور اس مٹی کے رنگ مختلف تھے، کہیں سے کالی مٹی تھی، کہیں سے سفید مٹی تھی، کسی جگہ مٹی سخت تھی، کسی جگہ نرم تھی۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم، بنو آدم سب ایک رنگ کے نہیں ہوں گے، ایک مزاج کے بھی نہیں ہوں گے، رنگ مختلف ہوں گے، کوئی کالا ہوگا، کوئی گورا ہوگا، کسی علاقے کے لوگوں کا رنگ کچھ اور ہوگا، دوسرے ملک کے لوگوں کا رنگ کچھ اور ہوگا، کسی کی مزاج میں نرمی ہوگی، کسی کی مزاج میں ذرا سختی ہوگی۔ بہرحال اس کے باوجود سب انسان ہی ہیں، سبوں کو انسان کہا جاتا ہے، اور شریعت میں ان رنگوں کا کوئی اعتبار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، لوگوں جن رنگوں کی وجہ سے تم اپنے آپ پر فخر کرتے ہو، گورا کہتا میں گورا ہوں اور کالے پر فخر کرتا ہے، جو اونچے قد کا ہے وہ چھوٹے قد پر فخر کرتا ہے کہ میں اونچے قد کا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے نہ تمہارے رنگوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کالے گورے سب ایک جیسے ہیں اللہ کے نظروں میں۔ ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے، ایمان کا نور ہے یا نہیں، اخلاص ہے یا نہیں، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کس کے اعمال کیسے ہیں۔ تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا، کون لمبے قد کا ہے کون چھوٹے قد کا ہے۔ یہی وجہ ہے کبھی کالے رنگ کا شخص اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کا بھی محبوب، فرشتوں کا بھی محبوب، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور صحابہ کا محبوب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بلال سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے، بلال تو ہمارا عاتقہ سیدنا، ہمارے سردار حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ابو لہب بہت ہی گورا تھا، لیکن اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن، فرشتوں کا دشمن، دنیا میں ہی اس دوزخ کی وعید بلکہ دوزخ کا فیصلہ سنایا گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، دنیا میں ہی یہ صورت نازل ہوئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے، کس کو دیکھتا ہے؟ اعمال کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، ایمان اور یقین کو دیکھتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر انسانوں کا ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن باطن ایک جیسا نہیں، باطن ایک جیسا نہیں۔ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سے لوگ جو دنیا میں انسان تھے، محشر کے میدان میں وہ خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، انسان کی شکل میں نہیں اٹھیں گے، بندروں کی شکل میں اٹھیں گے، ریچھ اور تیندوے کی شکل میں اٹھیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا میں تو وہ انسان تھے، پر ہاں ان کا ظاہر انسانوں کا تھا، ان کا باطن انسان کا نہیں تھا، ان کا باطن جو تھا خونخوار درندوں کی طرح تھا، کسی کا باطن خنزیر کی طرح تھا، یعنی صفات اس کے اندر وہی تھے جو خنزیر میں ہوتے ہیں، کسی کے اندر صفات کتے کے تھے، کسی کے اندر صفات جو ہے بندر کے تھے۔
تو فیصلہ ہوگا انہی صفات کے اوپر جو صفات انسان کے اندر ہوں۔ جانوروں کے صفات ہے تو جانوروں کی شکل میں اٹھے گا۔ سوال ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شکلوں کو کیوں نہیں بدلا؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اپنی امت کے لیے، بہت روئے ہیں امت کے لیے۔ یا اللہ، نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی، آپ نے ان سب کو ڈبو دیا، طوفان میں سب ختم ہو گئے۔ یا اللہ، میری امت پر ایسا عذاب کبھی نازل نہ فرمانا۔ یا اللہ، قوم عاد کے اوپر آپ نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل طوفانی ہوا بھیج دی۔ یا اللہ، میری امت اگر نافرمانی کرے تو ایسا عذاب ان پر نازل نہ فرمانا، ایسے ہوا اور طوفان کا سزا ان کو نہ دینا، سزا نہ دینا۔ اسی طرح سے دعائیں کرتے کرتے ایک دعا یہ بھی مانگی، یا اللہ، بنی اسرائیل نے آپ کی نافرمانی کی، آپ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، آپ نے ان لوگوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ یا اللہ، میری امت کو ایسے عذاب سے بچانا، میری کسی امتی کی شکل کو نہ بدلنا۔ یہ دعا قبول ہو گئی کہ آپ کی امت کی شکل کو نہیں بدلیں گے، یعنی اگر کوئی نافرمانی بھی کرے۔ لیکن یہ وعدہ صرف دنیا کے لیے ہے، کس کے لیے؟ آخرت میں نہیں۔ آخرت میں تو اٹھنا پڑے گا اسی شکل میں۔ ہاں، بطور پیشن گوئی آپ نے یہ فرمایا، آخر زمانے میں جب میری امت کے لوگ بہت نافرمانی کریں گے، رات بھر وہ ناچ گانے میں مشغول ہوں گے اور شرابیں پی رہی ہوگی اور پلائی جا رہی ہوگی شراب، تو سحر کے وقت جب نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے ان پر لعنت برسے گی اور ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا، تو وہ خنزیر کی شکل میں اور بندر کی شکل میں ہوں گے۔ تو بہرحال انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، انسان کا ایک باطن ہوتا ہے۔ دراصل انسان اسی کو کہتے ہیں جو اندر ہے، جو جی۔ جب تشریف لائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں انسان اس وقت بھی موجود تھے، یہی آنکھیں، یہی ناک اور یہی کان اور یہی ڈیل ڈول، شکل تو ان کے انسانوں کی تھی لیکن وہ انسان نہیں تھے، انسان نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے انسان؟ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جو شخص اپنی اولاد کو زندہ دفن کرے قبر میں تو انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ انہوں نے کہا، شراب ہے؟ اس سے بھی بڑا، زنا اس سے بھی بڑا، کیا گناہ ہوا ہے آپ سے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے یہاں عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ابو جہل آ کے دیکھتا تھا قریش کے کسی گھر میں لڑکی تو نہیں ہے، ورنہ تو کل جو ہے وہ جب وہ بالغ ہو جائے، اسے شادی کرنی پڑے گی، تو لوگ کہیں گے یہ تو قریش کا داماد ہے، تو یہ ہمارے لیے عیب کی بات ہے، اس لیے لڑکیوں کو مارتے تھے۔ میں نے اپنی لڑکی کو چھپا کے رکھا تھا کئی سال تک، یہاں تک کہ وہ باتیں کرتی تھی، دوڑتی تھی، سمجھتی تھی۔ ابو جہل کو معلوم ہوا، اس نے مجھے دھمکی دے دی کہ میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ معلوم ہوا کہ تمہارے گھر میں بچی ہے اور تم اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجبور ہو گیا، میں نے اس بچی کو ایک مرتبہ اپنے ساتھ لے لیا۔ میں نے اس سے کہا، بیٹی چلو میں تم کو ماما کے گھر چھوڑ دوں، نانیحال۔ وہ بچی میرے ساتھ آئی اور میں اس کو دور ریگستان میں لے گیا، کدھال میرے ساتھ تھا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ تو مجھے بچی کہتی تھی، ابو تم نے کہا کہ ہم ماموں کے گھر تم کو چھوڑیں گے، یہاں تو ماموں کا گھر کہاں ہے، یہ تو ریگستان ہے۔ میں اس سے کچھ نہ کہہ سکا، یہاں تک کہ میں نے گڑھا پورا تیار کر لیا۔ اور وہ بچی میری مدد بھی کرتی تھی، مٹی اٹھا کے ادھر لگاتی تھی، اور جب وہ گردہ میرے اوپر چڑھتا تھا تو میری داڑھی صاف کرتی تھی کہ ابو کے اوپر گردہ آیا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ گڑھا تو تیار ہو گیا، اندازہ میں نے لگایا، تو میں نے اس کو پکڑا اور اس میں بھر دیا۔ کس میں؟ تو وہ چیختی چلاتی رہی، ابو تم مجھے کیوں مارتے ہو، کیوں مارتے ہو، تمہیں میرے سے نفرت کیوں ہے؟ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، اور میں اوپر سے اس کی مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو چھپا لیا اس گڑھے میں۔ یہ جو واقعہ سنا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ مبارک سے آنسو جاری تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا تو دنیا کا کوئی جانور بھی نہیں
ریچھ ہو، بھالو ہو، شیر ہو، یہ سب جانور تو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنی بچوں کے لیے تو جانے دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو انسان تھے لیکن درندوں سے زیادہ بدتر تھے۔ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ انسان جب انسانیت کے معیار سے گر جاتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے اندر پرندوں اور چرندوں اور درندوں کے صفات آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ پرندے کی صفات آتے ہیں، جیسے کوا ہے، چیل ہے۔ کوا اور چیل اس کا کیا کام ہے؟ وہ موقع دیکھ کر کبھی اخروٹ لے کے بھاگ جاتا ہے، کبھی اور کوئی چیز لے کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچاتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ ایسے جو شخص اندر سے پرندہ بن جائے وہ بھی یہی کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، چوری کرتا ہے، دفتر کی چیزیں گھر لاتا ہے۔ اگر زمیندار ہے تو دوسرے کے باغ سے گھاس کاٹتا ہے، دوسری چیزیں چوری چھپ کے لاتا ہے، سیب چھپ کے لاتا ہے، مکئی چھپ کے چوری کے لاتا ہے، لیکن دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی مجھے دیکھ تو نہیں لے۔ اس کے بعد جب اور گر جاتا ہے، پہلے تو پرندہ بنا تھا اب چرندہ بن گیا، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، تو یہ صفتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ گائے آتی ہے، چرنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا، اسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو جب انسان کا باطن ایسا بن جاتا ہے چرندوں کی طرح تو اسے کوئی اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ رشوت لیتے پکڑا گیا پھر لے لیتا ہے، چوری کر کے پکڑا گیا پھر چوری کر لیتا ہے، بے عزتی بھی ہو گئی، سزائیں بھی لگ گئی، پھر بھی واپس نہیں آتا۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے یہ شخص کیسا ہے، اپنی عزت کا اس کو خیال نہیں۔ کیا کرے، عزت کا خیال تو انسانوں کو ہوتا ہے، اس کا شکل تو انسانوں کی ہے لیکن اندر سے انسان ہے ہی نہیں، یہ تو بیچارہ چرندہ ہے، لوگوں کے مال کا نقصان کرتا ہے۔ اس کے جب اور گر جاتا ہے تو اس کو درندہ بنتا ہے۔ یہ سب فارسی لفظ ہیں، پرندہ اڑنے والا، چرندہ چرنے والا گھاس وغیرہ کھاتا، درندہ پھاڑنے والا کاٹنے والا، تو اس کو شیر بن جاتا ہے، اس کو چیتا بنتا ہے۔ شیر اور چیتا یہ جانی نقصان کرتا ہے، یہ لوگوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، ان کو پھاڑتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو ایسے جو شخص شکل اس کی انسانوں کی لیکن اس کا باطن انسان نہیں ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا، وہ بلا وجہ لوگوں کو مارے گا، قتل کرے گا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ جیسے درندے کو احساس نہیں ویسے اس کو بھی احساس نہیں۔ جب اور گر جائے گا تو اس کو گزندہ کہتے ہیں فارسی والے، گزندہ میں ڈسنے والا، کیا جیسے بچھو ہے، جیسے سانپ ہے، یہ ڈستے ہیں، خود کچھ بھی نہیں کھاتے لیکن دوسرے کو مار دیا۔ تو جب ایسی صفات انسان کے اندر آتی ہے تو اپنے ہمسائے کو، اپنے بھائی کو جادو کر لیتا ہے، اس کے باغ میں جادو کر لیا، اس کا باغ سوکھ گیا، دکان کے اوپر جادو کر لیا، اس کی دکان بیٹھ گئی، اس کے بچوں پر جادو کر لیا، اس کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اس کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے، یہ گزندہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے محشر کے میدان میں تو سانپ اور بچھو کی شکل میں اٹھے گا یہ۔ تو بہرحال جب تشریف لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس وقت یہی حال تھا، قتل و غارت گری تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ کیا میری باری تھی، اونٹ کو پانی پلانا تھا، تم نے پہلے کیوں پلایا؟ بس اس پر وہ تلوار اٹھا کے اس کو مارتا تھا۔ ادھر وہ لوگ آتے تھے وہ اس کو مارتے تھے، ادھر وہ لوگ آتے تھے وہ ان کو مارتے تھے، تو غمسان کی لڑائی ہوتی تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ پہلے اس نے کیوں پلایا پانی اپنے اونٹ اور گھوڑے کو؟ تو اس وقت دنیا بھری ہوئی تھی انسانوں کی سے لیکن انسان کہیں نظر نہیں آتا تھا، ظلم کی انتہا تھی، غلام بھی تنگ آ چکے تھے، غریب بھی تنگ آ چکے تھے، عورتیں تنگ آ چکی تھیں، اس جینے سے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ عورتوں کو پٹائیاں ہوتی تھیں ان کی انتہا درجے کی، ایسے لٹکا کے رکھتے تھے، 10 20 شادیاں کرتے تھے، غریبوں کا مال کھاتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ، اے آسمان والے، یا اللہ ہماری مدد فرما، بھیج دے کسی کو۔ ہر جگہ یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آہوزاریوں کو سن لیا اور تشریف لائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے صفات بیان فرمائیں قرآن مجید میں، لیکن بہت بڑی صفت ان کی ہے رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للعرب،
فرمایا رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں انسان بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، چرندے پرندے درندے سارے آ جاتے ہیں اس میں، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ایک لڑکی ایک گھر میں تھی، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ سب سے بڑی لڑکی میں ہی ہوں۔ جب وہ بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، اس سے کہا گیا کہ نہیں، آپ پہلی لڑکی نہیں ہے، بڑی لڑکی نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی اس گھر میں کئی بچیاں آئی ہیں۔ اس نے کہا وہ کہاں گئی؟ کیا مر گئی یا ان کو کہیں دے دیا اس کو متبنہ بنا کے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ان کو مارا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس زمانے میں تو اہل عرب اپنی لڑکیوں کو مارتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، یہ تو قرآن پاک میں ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے کیوں زندہ رکھا؟ تو لوگوں نے بتایا آپ کی جو بڑی بہن تھی، 2 بہنیں یا 3 بہنیں، وہ اس وقت پیدا ہوئی تھی جب یہاں پورے میں اندھیرا تھا۔ کیا تھا؟ لوگ وحشی تھے، درندے تھے، اور اس لیے ان کو مار دیا گیا۔ مجھے کیوں زندہ رکھا؟ کہ اس وقت تشریف لائے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کی برکت سے آپ بچ گئی۔ انہوں نے فضائل بیان فرمائے کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان نے 2 بیٹیوں کو پالا، پھر جب وہ بڑی ہو گئی، تعلیم و تربیت کے بعد ان کی شادی کر لی، آپ نے فرمایا لوگوں جانتے ہو اس شخص نے کیا کام کیا جو لڑکی کا باپ ہے؟ ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا جہنم کے درمیان اور اپنے درمیان میں اس نے ایک مضبوط دیوار قائم کر لی، یہ لڑکیاں اس کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوں گی، اتنا اجر اس کو ملے گا۔ تو انہوں نے فضائل بیان فرمائے۔ اچھا، اب اس لڑکی سے کوئی پوچھے سب سے زیادہ ہمدرد اور سب سے زیادہ خیرخواہ اور محسن تمہاری نظروں میں کون ہے؟ نہ وہ باپ کا نام لے گی، نہ دادا کا نام لے گی، نہ ماموں کا نام، نہ چچا کا نام، اگر نام لے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہتے ہیں کہ ہاں سب سے بڑا محسن اور غمخوار یہ شخص ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یتیم ایسے مارا پھر رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ تو بڑے خاندان کے ہیں، کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بھیک نہیں مانگو تو اور کیا کروں؟ کہا کیوں؟ آپ تو اتنے بڑے خاندان کے صاحبزادے ہیں، آپ کا خاندان تو بہت مشہور ہے، بڑا مالدار ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جب میرے باپ کا انتقال ہوا میں اس وقت نابالغ تھا، تو جو باپ کی ساری جائیداد تھی وہ غیروں نے لے لی، ہمسایوں نے لے لی، رشتہ داروں نے تقسیم کر لی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اہل عرب کا عقیدہ یہی تھا جو شخص گزر جائے گا اس کی اولاد اگر نابالغ ہے، کیا ہے نابالغ، تو وہ نابالغ اپنے والد کے وراثت کا حقدار نہیں ہے، اس کی وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اس لیے میری ساری وراثت تقسیم کر لی گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ اتنے میں دوسرا یتیم بھی آ گیا، اس نے کہا جناب میں بھی تو یتیم ہوں، اب تو میں بالغ ہو گیا ہوں، لیکن میرا باپ بھی تو بچپن میں گزر گیا، میری ساری جائیداد موجود ہے۔ تو لوگوں نے اس سے بتایا کہ بیٹے اس شخص کا باپ اس وقت گزر گیا جب یہاں شکلیں تو انسانوں کی تھی لیکن سب درندے تھے۔ کیا تھے؟ درندے تھے، اور خونخوار تھے، اور ظالم اور بے انصاف اور بے رحم تھے، اس لیے آپ کی ساری جائیداد تقسیم کر دی گئی، آپ کے اوپر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا، رحم کھانے والا نہیں تھا۔ اور یہ جو دوسرا یتیم ہے اس کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب تشریف لائے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس لیے آپ کی وراثت محفوظ رکھی گئی۔ کیوں؟ انہوں نے تقسیم کرنے نہیں دیا۔ انہوں نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ واشار الی اصبعیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور وہ شخص جو یتیم کو پالے ہم دونوں جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہاتھ پھیرتے وقت، اسی وقت اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو کوئی 10 مرتبہ ہاتھ پھیر لے، 10 مرتبہ اتنی نیکیاں دی جائیں گی۔ تو جب ہاتھ پھیرنے پر اتنی نیکیاں تو کھانا کھلانے پر کتنا ہوگا، کپڑے پہنانے پر کتنا ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دل کو سخت پاتا ہوں، میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے کچھ علاج فرما دیں۔ آپ نے فرمایا امسح راس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔
وہ شخص گیا ڈھونڈ رہا یتیموں کو، بہرحال جو یتیم ملا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے دل کی سختی دور ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے کپڑوں کو نہیں دیکھے گا کیا؟ اس کے پاؤں کو دیکھے گا چپل ہے یا نہیں ہے، چپل نہیں تو چپل دے گا، کپڑا نہیں تو کپڑا دے گا۔ اب یتیموں سے پوچھے تمہارا غمخوار کون ہے، محسن کون ہے، سب لوگ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور کسی کا نام نہیں لے گا۔ خود آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں ایک بچہ اداس بیٹھا ہوا تھا، ادھر کو پھٹی ہوئی قمیض تھی اور بالکل میلا کچیلا سا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت شریفہ تھی، آپ بچوں کو سلام کرتے تھے، اسے سلام کیا، فرمایا بیٹے آپ اداس کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں یتیم ہوں، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے۔ تو آپ وہیں سے واپس آئے اس بچے کو لے کر، چھوٹا سا تھا وہ، اللہ عالم 7 سال کا تھا 6 سال کا تھا، دولت خانے پر تشریف لائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کے سر کو دھو لو، اس کو غسل کر لو، اور دیکھو حضرت حسن یا حضرت حسین وہ بھی چھوٹے تھے، 2 میں سے کسی ایک کی قمیض لا کے اس کو پہنا لو، دیکھو کون سی برابر ہو جائے گی۔ تو اس کو قمیض پہنائی گئی نہلا دھولا کے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بیٹے آپ کا باپ نہیں ہے، عائشہ آپ کا باپ میں ہوں، تمہاری ماں نہیں ہے، تمہاری ماں اماں عائشہ ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ آپ تشریف لائے بھی عیدگاہ میں سارے انتظار میں ہیں کہ حضرت تشریف لائیں گے، عید کی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت حسن تو پیدل چل رہے تھے، اس بچے کو آپ نے اپنے کندھے پر بٹھایا۔ جب اور بچوں نے دیکھا اللہ اکبر یہ یتیم ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوش مبارک پر بٹھایا، تو بعض بچے کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم کو اپنے دوش مبارک پر چڑھاتے۔ واقعی رحمت للعالمین ہے۔ پھر نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ ایسے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ غلام کھانا پکاتا تھا، روٹیاں بناتا تھا، آقا کے سامنے لا کے رکھتا تھا۔ غلاموں کی ایسی بھی حیثیت نہیں تھی جیسے گھوڑوں اور گدھوں کی حیثیت، اتنی بھی نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں۔ غلام سے ذرا غلطی ہو جاتی تھی تو لوہا گرم کر کے آگ میں اس کو داغا جاتا تھا، اس کے پاؤں میں داغ دیے جاتے تھے، اس کے شانوں میں داغ دیے جاتے، اس کو غلام داغ کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ اللہ کے بندے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھا لو ان کو بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ اب غلاموں سے کوئی پوچھے تمہارا غمخوار کون ہے، تمہارا محسن کون ہے، تمہارا مہربان کون ہے، تو وہ کس کا نام لے لیں گے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ تو لوگوں نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے بازار، جیسی اپنی قمیض ویسی قمیض غلام کی، جیسے اپنا تہبند ویسا تہبند ایک رنگ کا تھا، قمیض ایک رنگ کا۔ ایک شخص نے کہا حضرت جس رنگ کی اس کی قمیض ہے ویسی تمہاری قمیض ہے، تہبند دونوں ایک رنگ کا، اگر خود ایک ہی رنگ پہنتے اس کو ایک رنگ دیتے، اس کا ایک رنگ جو ہے وہ اپنے اس کا تہبند بناتے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا جیسے پہنو گے خود ویسے غلام کو پہناؤ، یہ قمیض ذرا قیمتی ہے، تہبند ذرا کم قیمت ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آقا کے حکم کے خلاف ہو جائے گا۔ اب پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ غلام ہے یا آقا ہے۔ ایسی تربیت کی امت کی کہ غلاموں کو فرمایا ان کو سبق پڑھاؤ، ان کو تعلیم سکھاؤ۔ تو دیکھا کہ غلام تو امامت کر رہا ہے اور اس کا آقا پیچھے اقتداء کر رہا ہے۔ غلاموں کے تو سورج نکل گئے کہ نیا سورج آ گیا ہمارے لیے، ہے بھی واقعی سورج سراج منیرہ۔ دوستو غور کرنا چاہیے، ہم اسی کے امتی ہیں جو دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ وہ یتیموں کے لیے بھی رحمت تھے، مزدوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ مزدوروں چلو مزدوری لیتے تھے پھر ان کو پیسے ہی نہیں دیتے تھے، وہ بیچارے مارے مارے پھر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، لوگوں
مزدوروں کو مزدوری دے دو اس سے پہلے ان کا پسینہ خشک ہو جائے۔ تو مزدور تو خوش ہو گئے، سبحان اللہ، کیا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کوئی شخص ہماری مزدوری کھائے گا نہیں۔ آپ بازار تشریف لے گئے، ایک شخص جو ہے غلہ بیچ رہا تھا، گیہوں اور گندم، آپ وہاں پہنچے، اپنا دست مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا، داخل کر لیا، باہر نکالا، ایک مٹھی گیہوں ہاتھ میں لے لی، دیکھا کہ وہ گیلا ہے۔ آپ نے فرمایا یا صاحب الطعام ما ھذا، گلے والے یہ کیا چیز ہے، اوپر سے تو سوکھا ہے اندر سے تو گیلا ہے۔ اس نے کہا اصابت السما، یا رسول اللہ بارش آ گئی تھی اس لیے یہ گیلا ہو گیا، میں نے اوپر سے سوکھا ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، ایک روایت من غشانا فلیس منا، ایک روایت من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ میرا امتی نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوا ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے دوسروں کو، کتنا نقصان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا امتی نہیں، کیا بھئی یہ شخص خود اپنا نام کٹوا رہا ہے اس لسٹ سے جس لسٹ میں اس کا نام پہلے سے درج تھا، 4 پیسوں کی خاطر اپنا نام کٹوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے۔ آپ نے فرمایا فلیس منا، میرا نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ ایسی تعلیم اور ایسی تربیت آپ نے صحابہ کی۔ پہلے تو لوگ انسانوں کی شکل تھی لیکن اندر سے وہ جانور تھے، ایسی تربیت ان کی کہ شکل تو ان کے انسانوں کی اندر سے فرشتے تھے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا بھوکھا، کہنے الجو الجو، بھوک نے ستایا، بھوک نے ستایا، آ کے بیٹھ گیا، یعنی کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، روتا ہوا پریشان، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اجنبی شخص ہوں، مسافر، اپنے گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھا، جا رہا تھا، کہیں دور مجھے جانا تھا، راستے میں ڈاکو نے مجھے پکڑ لیا، میرا سارا سامان چھین لیا اور میری پٹائی کی، میری کچھ مدد کر لیں۔ یہ بھی آ کے بیٹھا تو حضرت عدی فرماتے ہیں میری طرف مخاطب ہو کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عدی ان طال عمرک، اگر اللہ نے تجھے لمبی عمر دے دی، ایک خاتون تمہارے سامنے آئے گی، ایک خاتون سے تمہاری ملاقات ہوگی، وہ آئے گی عراق سے، مقامی حیارہ سے، اکیلی ہوگی، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، آئے گی خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے۔ تو میرے دل میں فوراً خیال آ گیا ہمارے قبیلے کے ڈاکو کہاں جائیں گے، وہ اس عورت کو چھوڑیں گے کیسے جب تک سارا سامان اس کا چھین نہ لیں، کیونکہ جو عراق سے جو شخص آئے کوئی بھی ہو اس کا راستہ تو ہمارے قبیلے سے ہے، اور ہمارے قبیلے کے سارے لوگ تو ڈاکو ہیں، ان کا تو پیشہ ہی یہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ بہرحال کئی سال گزر گئے، میں نے دیکھا ایک عورت آ رہی ہے اکیلی سواری کے اوپر اور کوئی ساتھ نہیں، میں نے کہا افسوس اس کا قافلہ چھوٹ گیا ہے، عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، قافلہ چھوٹ گیا ہوگا، اکیلی اب پریشان ہے۔ وہ قریب آئی، میں نے الیک سلیک اس کے ساتھ کیا، خیر و خیریت پوچھی، اماں آپ کہاں سے آئے؟ بیٹے میں عراق سے آئی۔ عراق تو بہت بڑا ہے، کس شہر سے؟ کہا مقامی حیارہ سے۔ کہا اکیلی کیوں ہے، قافلہ چھوٹ گیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹے میں اکیلی ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ کہا وحدہ لا شریک، وحدہ۔ دیکھو ایک ہوتی ہے پیشن گوئی، ایک ہے شرعی مسئلہ۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر عورت اکیلی نہیں کر سکتی ہے، پیشن گوئی میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو کہا کہ جانا کہاں ہے؟ کہا بیت اللہ۔ تو جب اس نے یہ ساری باتیں کہی، میں اکیلی ہوں، وحدہ لا شریک میرے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، عراق سے آئی ہوں، مقامی حیارہ سے آئی ہوں، جانا ہے بیت اللہ شریف، تو مجھے وہ پیشن گوئی یاد آئی جو کئی سال پہلے اللہ کے نبی سے فرمائی تھی، اس خاتون سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یہی وہ خاتون ہے، یہی وہ۔ اب مسئلہ ہے کہ وہ ڈاکو کہاں گئے؟ کون؟
انہوں نے کہا تھا نا ہمارے قبیلے کے ڈاکو چھوڑیں گے کہ اس کو کیسے؟ یہ بہت گہرائی کے ساتھ اور غور سے سننی ہے۔ ڈاکو کہاں گئے؟ دیکھا کہ بستی کے باہر نوجوانوں کی جماعت ہے، پانی کے مشکیزیں لے کر اور برتنوں میں پانی ہے، انتظار کر رہے ہیں قافلے والوں کا۔ کن کا؟ قافلے والوں کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی الیک سلیک اس سے پہلے نہیں۔ قافلے والے آ رہے ہیں، بستی کے جوان کھڑے ہو گئے، سلام کیا ان کے ساتھ اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، انسانوں کو پانی پلایا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی خدمت ہو ہمارے لائق تو بتا دیجئے۔ بوڑھوں کے پاؤں دبانے لگے اور ان کی جو سواریاں تھیں ان کو ان لوڈ کر لیا، ان کے اوپر جو بوجھ وغیرہ تھا وہ نیچے کہا آرام کر لو، یہاں کوئی دقت ہو تو بتائیے، کوئی مشکل ہو تو بتائیے، کوئی خدمت ہمارے لائق تو ہم کر لیں، ہمارے گھر تک آ جائیں، کچھ کھا لیں۔ قافلے والوں نے کہا نہیں، اتنی فرصت نہیں۔ کہا یہ ہم روٹیاں لائیں، اس کو قبول کر لیں۔ تو روٹیاں بنا کے لاتے تھے، چٹنی بنا کے لاتے تھے، گھروں سے دودھ لاتے تھے اور قافلے والوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ قافلے والے حیران ہو جاتے تھے، یہ فرشتوں کی جماعت کہاں سے آئی؟ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا؟ تو وہ پوچھتے تھے کہ بیٹو تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جوانوں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہتے تھے ہم اسی بستی کے ہیں۔ کیا؟ قافلے والے کہتے تھے اس بستی میں تو ڈاکو رہتے تھے۔ کون؟ لٹیرے رہتے تھے جو ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، ان کے مال کو چھینتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، بڑے بدتمیز تھے، بڑے بے رحم تھے۔ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو یہ نوجوان اپنے سروں کو جھکاتے تھے، کہتے تھے وہ ہم ہی ہیں۔ کیا؟ وہ ہم ہی ہیں جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ لٹیرے تھے، وہ ڈاکو تھے، بے رحم تھے، بدتمیز قسم کے لوگ تھے، قتل و غارت کرتے تھے، چھینتے تھے، مال مارتے تھے، کوئی انصاف ان کے اندر نہیں تھا۔ وہ ہم ہی ہیں۔ آپ ہیں وہ؟ ہاں۔ آپ بدلے کیسے؟ آسمان و زمین کا فرق ہے۔ چہرہ تو وہی ہے جو پہلے تھا، جسم تو وہی ہے جو پہلے تھا۔ پہلے لگتا تھا کہ وہ تو درندے تھے، درندوں سے بدتر، لیکن ہمیں تو اب لگتا ہے کہ آپ تو فرشتے ہیں۔ آپ تو اتنا انصاف تمہارے اندر ہے، اتنا احترام تم دوسروں کا کرتے ہو، اپنے گھروں سے روٹیاں بنا بنا کے لاتے ہو اور تقسیم کرتے ہو، اور اپنے گھروں سے دودھ لاتے ہو اور پانی لاتے ہو، اجنبیوں کی خدمت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم وہی تھے جو تم کو معلوم ہے۔ پھر بدلے کیسے؟ کہا ہم کو بدلا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہم کو سمجھا دیا مخلوق اللہ کا عیال ہے، کیوں مخلوق کو ستاتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم اللہ کے بندے ہیں، دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم کو رحمت بن کر زندگی گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، کسی پر ظلم مت کرو، اور اگر کسی پر ظلم کیا اسے معافی مانگو۔ اس لیے ہم تلافی کر رہے ہیں، قافلے والوں سے معلوم کر رہے ہیں، قافلے والوں اگر کسی کو ہم نے مارا ہو تو ہم سے بدلہ لے لو، کسی کی چادر چھینی ہو آج تو ہم چادر دے دیں گے آپ کو، کسی کی بکری ہم نے چھین لی ہم بکریاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم لوگوں کی خدمتیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے قافلے والوں سے کوئی پوچھے قافلے والوں تمہارا محافظ کون ہے، تمہارا محسن کون ہے، تمہارا غمخوار کون ہے، دنیا سے کس نے ظلم ستم کو ختم کر لیا؟ وہ نام لے لیں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شخص ہیں وہ۔ اسی لیے تو آپ کو فرمایا رحمت للعالمین۔ آپ ایک جگہ تھے، ایک اونٹ آیا، دبلا پتلا کمزور بوڑھا، جب وہ قریب آیا تو اس نے آواز نکالی، آواز، اور اس کے آنکھوں سے آنسو آئے۔ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے جانور کی آواز کون سمجھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اونٹ تو فلاں جوان کا ہے، تو اس کو فوراً بلاؤ۔ تو اس جوان کو بلایا گیا، وہ آ گیا۔ اب اس کے ذہن میں بھی نہیں، وہ ہم گمان میں بھی نہیں، مجھے کیوں بلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ اونٹ تمہارا ہے، یہ آپ کا ہے؟ جی حضرت میرا ہے۔ تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تمہارا اونٹ تمہاری اندازہ لگا۔ دیکھو اونٹ کو بھی معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، تبھی تو شکایت کرنے گئے ان کے پاس، اور کسی کے پاس تو نہیں گئے نا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رویا اور قریب آیا، ان کو معلوم تھا میری بولی تو یہی سمجھیں گے اور میرا غم تو یہی دور کریں گے۔
تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے۔ کیا شکایت؟ اونٹ نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا مالک مجھ پر زیادہ بوجھ بھرتا ہے، میں اتنا اٹھا نہیں پاتا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، اور کھانے کے لیے بھی پورا نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں کہ اس کو زیادہ بوجھ میں برتا ہوں، اور یہ بھی مجھے معلوم نہیں اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے آج کے بعد میں اس پہ بوجھ ہی نہیں بھروں گا اور کھانا پورا دے دوں گا۔ تو مجھے بتائیے اس کے بعد جو آپ نے جانوروں کے حقوق بتا دیے کہ جانوروں کے ساتھ کیا سلوک آپ کو کرنا چاہیے، تو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو یہ درس دیا کہ جانوروں پر کیوں ظلم کرتے ہو۔ وہ لوگ زندہ جانوروں کا گوشت کاٹتے تھے، اونٹ کے ران سے، اونٹ زندہ ہے، اتنا کاٹ لیا، اس کو بھون لیا اور کھا لیا۔ اونٹ بیچارہ بلبلا رہا ہے، کیا ہو جائے گا اس کا، آخر اس کی جان تو اس کی بھی ہے نا۔ بکریوں کے کان کاٹتے تھے، اس کان کو بھون کے کھاتے تھے۔ بکری چیختی چلاتی رہتی تھی، چیخنے چلانے دو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، کیا ایسا مت کرو۔ یہ بھی فرمایا اگر تم نے حلال جانور کا کوئی حصہ کاٹ لیا ذبح کیے بغیر، وہ حرام ہے، وہ کھانا وہ حرام ہے۔ تو جانوروں کے حقوق آپ نے بتائے۔ ایک شخص آیا دامن لپیٹے ہوئے، آپ نے فرمایا تمہارے دامن میں کیا ہے، تمہاری چادر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا چڑیا کے بچے۔ کیا خوبصورت، کہ مجھے بڑے پیارے لگے، میں چل رہا تھا، ایک جھاڑی میں تھے، یہ چون 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 کر رہے تھے، میں نے سب کو پکڑ کے اپنے دامن میں چھپا لیا۔ ان کی ماں آئی اور میرے سر کے اوپر گھومنے لگی، یوں چکر لگانے لگی، تو میں نے دامن کھولا، وہ آئی اور وہ بھی اپنے بچوں کے پاس بیٹھ گئی، بچوں کے اوپر، جو ان کا ہوگا وہ میرا بھی ہوگا، دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اردد، اسی وقت واپس جاؤ، جس جھاڑی سے آپ نے ان کو اٹھایا تھا اسی میں رکھ لو، تم نے ان کی ماں کو ستایا، تم نے ان کی ماں کو، اللہ سے معافی مانگو۔ کون شخص ہے وہ جو یہ کہے کہ مجھے اس رحمت کا حصہ نہیں ملا ہے؟ شوہروں کو حصہ ملا۔ عورتوں سے کہا اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی غیر اللہ کو، فرمایا میں خواتین سے کہتا، حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو کبھی کبھی سجدہ کر لیا کرو، یعنی اتنے حقوق ان کے ہیں۔ پر خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل عیال کے ساتھ بہتر ہو، اپنی بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے۔ آپ نے فرمایا جو شوہر لقمہ اٹھا کے اپنی بیوی کو دے دے، صدقے کے ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب میاں بیوی آپس میں خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مسکراتا ہے اس وقت کہ یہ گھر کتنا پیارا ہے، یہاں لڑائیاں نہیں، جھگڑے نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جس گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر کا سارا خیر واپس لیتے ہیں، اس گھر میں کوئی خیر نہیں اب، چاہے روپے پیسے کتنے ہوں۔ اس طرح سے آپ نے حقوق بتائے، ہمسایوں کے حقوق آپ نے بتائے۔ آپ تشریف فرما تھے ٹیک لگائے ہوئے، اس طرح سے اچانک ایسے بیٹھے اور 3 مرتبہ قسم کھا کر آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ شخص بے ایمان ہے، اللہ کی شخص وہ شخص بے ایمان ہے، اللہ کی قسم وہ شخص بے ایمان ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کون؟ من لا یامن جارہ بوائقہ، جو اپنے ہمسائے کو ستاتا ہو، جو اپنے ہمسائے کو، تو سارے ہمسائے خوش ہو گئے، اب ہم کو کوئی نہیں ستائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جو ہمسائے کو ستائے گا وہ بے ایمان ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی، تو کون مسلمان ایمان والا ہمسائے کو ستائے گا؟ کوئی نہیں ستا سکتا۔ خریدار بھی خوش ہو گئے، اب ہم کو کوئی دکاندار دھوکہ نہیں دے گا۔ دکاندار بھی خوش ہو گئے، اب ہم کو کوئی خریدار دھوکہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ آپ خود بازار تشریف لے گئے، آپ نے پاجامہ خریدا، سروال، اس زمانے میں پیسے تول کے دینے پڑتے تھے، چونکہ وہ ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے نا، سونے اور چاندی کے سکے، کوئی مشین تھوڑی تھی، اس میں تفاوت ہوتا تھا، وزن میں 1-2 ماشی کی کمی ہوتی تھی، اس سے دکاندار جو تول کے لیتا تھا، گن کے نہیں، کیا تول کے لیتا تھا۔ تو وہاں ایک وہ جو کرتا تھا وہاں کام، اس کو وزان کہتے تھے، کیا وزان، وزن کرنے والا۔ اب پیسے دینے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دکاندار کو،
وزان وہاں بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا کانٹا، اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بڑا ترازو نہیں، چھوٹا سا کانٹا یوں ایسے، فرمایا زن ورجح زن ورجح، فرمایا تولو تولو، جھکتا ہوا تولو، یعنی میرے کچھ پیسے علاوہ ہو جائیں دکاندار کی طرف۔ کس کی طرف؟ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے، اے دکاندار جب تم تولو گے گاہکوں کو تو جھکتا ہوا دے دو، کیا 2 گرام 4 گرام علاوہ لے لو، دے دو، تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے، خریدار کا دل تو خوش ہو جائے گا۔ کیسی تربیت آپ نے کی۔ جو لوگ چھینا جپٹی کرتے تھے وہ خود فاقہ دیتے تھے، دوسروں کو اپنی روٹی کھلاتے تھے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں، اپنے ہوں یا غیر ہوں، جس کو اس رحمت کا حصہ نہ ملا ہو۔ دوستو اسی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں۔ آپ یہ چاہتے تھے میرا ہر امتی رحمت بنے، کیا؟ آپ تو عالمین کے لیے رحمت تھے، لیکن ایک آدمی کم از کم گھر کے لیے تو رحمت بنے، ہمسایوں کے لیے تو رحمت بنے، محلے کے لیے تو رحمت بنے۔ ایسی تعلیم آپ نے دے دی، کس کو دھوکہ لگ سکتا ہے؟ کون کس پر ظلم کرے گا؟ کسی پر بھی نہیں۔ غلاموں کے تو آپ نے حقوق بتائے، آقا کے بھی بتائے۔ آپ نے فرمایا جو غلام بھاگ جائے گا اپنے آقا سے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو غلام گھبرانے لگے، ہماری عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، آقا خوش ہو گئے، اب کوئی غلام ہم سے بھاگے گا نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا جو غلام بھاگ جائے گا اس کی کوئی عبادت قبول، اس کا مطلب بھاگو مت۔ ہاں ان کو ترغیب دے دی، ان کو آزاد کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ اب کوئی آدمی غلام ہے، وہ کہتے ہیں میں تو غلام ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جو شخص کسی کا غلام ہو وہ اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہو، ہر عبادت پر اس کو ڈبل مزدوری ہے، کیا ہے؟ تو سارے غلام خوش ہو گئے، شکر اللہ کا، ہم آقا نہیں، ہم تو غلام ہیں، ہمارے آقا کو تو سنگل مزدوری ملتی ہے، ہم کو تو ڈبل ملتی ہے۔ یعنی ہم ظہر کی نماز پڑھیں، میرے آقا کو جتنی نیکیاں اسے ڈبل مجھے مل رہی ہیں۔ یہ ڈبل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس کو 2 کام کرنے پڑے، اپنے آقا کی بھی خدمت کرنی پڑی اور اپنے مولا کی عبادت کرنی پڑی۔ تو کیسی خوشی ہو گئی اس کو۔ تو ایسا معاشرہ آپ نے بنایا تھا، ایسا معاشرہ تیار کر لیا تھا کہ بس لگ رہے کہ سب فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ ایک بازار میں ایک صحابی تھے، وہ غلہ بیچتے تھے، درمیان میں راستہ تھا، اس طرف بھی دکانوں کی قطار تھی دور تک، اس طرف بھی دکانوں کی ایک لائن تھی۔ تو ایک شخص یہودی تھا، وہ اس صحابی کے پاس آیا، اس سے کہا کہ مجھے اتنے کلو غلہ چاہیے، جو بھی پیمانہ ہو، اتنے سا غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ تو دکاندار صحابی نے فرمایا اس دکاندار کے پاس جاؤ، اس سے لے لو۔ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا؟ وہ جو دکاندار ہے اس سے لے لو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں تو تمہارا گاہک ہوں، میں تمہاری دکان سے خریدتا ہوں، آج بھی خریدوں گا۔ اس نے کہا آپ کو بتایا گیا جاؤ اسی سے لے لو۔ اس نے کہا آپ کو بیچنا نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا میں تو بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ پھر کیوں؟ اصل وجہ یہ ہے میرے پاس صبح سے 2-4 گاہک آ گئے، لیکن اس دکاندار کے پاس ابھی کوئی گاہک نہیں آیا، تو میرا یہ ضمیر برداشت نہیں کرتا ہے کہ میرے پاس اور گاہک آئیں اور گاہک آئیں، اور اس کے پاس ایک گاہک بھی نہیں آئے۔ اس کو کشمیری میں کہتے ہیں 10 لاب کرنا، کیا 10 لاب تھی کرمت کی۔ تو وہ یہودی گیا اس دکاندار کے پاس، اس سے غلہ خریدا، جتنے بھی ہو 8 تک 10 تک جتنا بھی ہو، 2 سا 4 سا، پھر واپس آیا صحابی کے پاس ٹھیلا لے کر۔ اس نے کہا کیوں آئے واپس؟ نہیں خریدے آپ نے جو اور گندم؟ انہوں نے کہا ہاں خریدا۔ پھر کیوں آئے؟ کہا دیکھو جو گندم تو میں نے اس سے خریدے، گندم تو میں نے ایمان تم سے لے لوں گا۔ ایمان؟ دیکھا کیوں؟ کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو ترغیب نہیں دی مسلمان ہونے کی، تو آپ کیوں کہتے مجھے کلمہ پڑھاؤ؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوا، اگر کوئی مجھے برسوں واز پڑھتا تب بھی میں اتنا متاثر نہیں ہوتا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس دین کا دکاندار اتنا اونچا ہو، اس دین کا لانے والا نبی کیسا ہوگا؟ دوستو یہ تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کاش اگر ہم سب دین پر چلتے تو کیا اس کسی کو دھوکہ لگتا؟ کیا کوئی رشوت لیتا؟ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رحمت کی ضد ہے زحمت۔ کیا؟ جتنا آدمی شریعت سے دور جائے گا لوگوں کے لیے زحمت بنے گا۔ اگر افسر ہے تو زحمت بنے گا، اگر دکاندار ہے تو زحمت بنے گا، اگر کوئی بھی انسان ہو، یہ کوئی ضروری نہیں امیر ہی زحمت بنے گا، غریب ہے وہ بھی زحمت بنے گا، ہمسائے بھی زحمت بنے گا۔ کیوں؟ جب وہ اس رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارے گا۔ تو یہ رحمت للعالمین، کیا تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ ربیع ہے، کیا ربیع الاول۔ جب ربیع الاول آتا ہے تو یاد آتی ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں تشریف لائے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع کا ترجمہ موسم بہار۔ کیا؟ 4 موسم ہے نا، نام کچھ بھی رکھ لو، عربی میں بھی 4 موسم ہیں۔ 2 کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، کس میں؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریشی عادی ہو گئے، سال میں 2 سفر کرتے ہیں، یمن جاتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں، ایک سفر سردیوں میں، ایک سفر گرمیوں میں۔ شتا سردی کو کہتے ہیں، صیف گرمی کو کہتے ہیں۔ یہ 2 ہو گئے، شتا صیف۔ اب 2 رہ گئے، ایک خریف، ربیع۔ ربیع موسم بہار۔ تو جس طرح موسم بہار دنیا میں آتا ہے نا، موسم بہار سے پہلے ہمارے یہاں سرما ہوتا ہے، درختوں پر پھولوں کا سوال پتے بھی نہیں ہوتے، بالکل سوکھے سوکھے درخت ہوتے ہیں، باغ و بہار کہیں نہیں ہوتا ہے، کوئی ٹولپ گارڈن وارڈن کچھ بھی نہیں، بس سب خالی پڑا ہوا ہے۔ جب بہار آتا ہے تو دیکھو کیسی رونق آتی ہے۔ ایسے انسانیت جو ہے تو خزاں میں تھی، کس میں؟ سرما میں تھی۔ کوئی انصاف نہیں، کوئی وہ چیز ہمدردیاں نہیں، رحم و کرم سب ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا اب انسانوں میں بہار آنا چاہیے۔ تب موسم بہار میں تو درختوں میں بہار آتا ہے نا، اور پھول کے درخت ہوتے ہیں، اور کیا کیا درخت ہوتے ہیں۔ اب انسانیت بہار آنی چاہیے کہ ہر شخص کے اندر پھول آنے چاہیے، کیا؟ اور میوہ دے گا وہ، ہے نا، رحمت کا میوہ، انصاف کا میوہ، حینی محبتوں کا میوہ۔ تو ساری دنیا جو پھلوں سے بھر جائے گی، انصاف سے بھر جائے گی۔ تو ایک پیغام ہے۔ تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں مختلف۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ عجیب آیت ہے۔ اس کا تعلق محشر کے میدان کے ساتھ ہے۔ کس کے؟ محشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے امت کی شکایت۔ یہ نہیں جنہوں نے مجھے پتھر برسائے، میرا دندان مبارک شہید کر دیا، بالکل نہیں، بائیکاٹ کیا مجھے، 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں بند رکھا، یہاں تک کہ بچوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا اور وہ بھوک سے وفات پا گئے۔ کوئی شکایت نہیں، جو آپ کو ستاتا تھا آپ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن ایک شکایت ضرور کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یا اللہ، میں نے اپنی امت کو قرآن پاک دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے قرآن پاک کو اپنے سے دور رکھا۔ کیا؟ بڑی بڑی ڈگریاں کی، ایم ٹیک، بی ٹیک اور پی ایچ ڈی، قرآن پاک جانتے ہی نہیں پڑھنا۔ ایک جوان میرے پاس آیا، اس نے کہا میرے کمر میں تکلیف ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹے تم الم نشرح لک صدرک پڑھ لو۔ اب میں یہ کہنے والا تھا اس سے اتنی مرتبہ پڑھو، فلاں وقت میں پڑھو، پھر یہ کرو وہ کرو، ابھی میں کہنے ہی والا تھا۔ اس نے کہا علم یہ نہیں کہا علم نشر، اس نے کہا سیدھے کہا مجھے یاد نہیں، مجھے یاد۔ تو ضمناً میں نے پوچھا بیٹے پارے ام کی کتنی صورتیں آپ کو یاد ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ کیا؟ 28-30 سال کا جوان۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بیٹے فلق اور ناس بھی یاد نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد اس نے سورہ فاتحہ الحمد شریف سنائی۔ یہ صورت اللہ گواہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچ کر خاموش رہا۔ میں نے کہا بیٹے آگے پڑھو نا۔ میں نے کہا مجھے یاد ہی نہیں، مجھے تو پیشن گوئی برابر ہوئی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے جنہوں نے بڑی ڈگریاں کی قرآن پاک پڑھنا جانتے ہی نہیں۔ اب صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے رمضان میں قرآن پاک کھولا، جو مرضی ہے وہ پڑھ لیا ہے، نہ زبر سیدھی ہے، نہ زیر سیدھی ہے، نہ تشدید سیدھی ہے۔
یہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی تھی آج سے 1450 سال پہلے. اور اس امت کے نوجوانوں کے لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. اے صحابہ تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے، فاسق و بے دین ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے. وطغى نساؤکم تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، تمہارا حال کیا ہوگا اس وقت؟ صحابہ کرام کو تعجب ہوتا تھا، کہتے ہیں ان ذالک لکائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ نعم اشد منہ، اس سے زیادہ سخت ہوگا. اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ سخت یہ ہوگا لوگ برائیوں کو دیکھیں گے لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. کوئی روکنے والا. انہوں نے کہا ان ذالک لکائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، اس سے زیادہ سخت ہوگا. اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ کہ اس سے زیادہ سخت یہ ہوگا جب لوگ برائیوں کو اچھا سمجھیں گے اور اچھائیوں کو برائیاں سمجھیں گے. معاملہ ہی الٹا ہوگا. ایک بچی گئی تھی شادی میں برقع لگا کر، تو سبوں نے اس کو تانے دینا شروع کر دیا، مسخرہ کرنا، برق مچائی بس، اے برق مچی، یہ کہنے لگے اس سے. یہی ہے الٹا، ہے نا. جن کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ان سے تو سب خوش ہیں، ان سے تو سب جی. اور جو بیچاری آئی تھی پردے کے ساتھ، اسے تو تانے دینے شروع کر دیے. یہی ہے کہ جب تم کو برائی اچھی لگے اور جو اچھی چیز کیا بری لگے. اب سوال ہے ان کو تعجب کیوں ہوتا تھا؟ تعجب اس لیے ہوتا تھا جب وہ نوجوانوں کی بات سنتے تھے تو ان کو اپنے نوجوان یاد آتے تھے. آج والدین شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، والدین کے ساتھ جھگڑتا ہے، 9:30 بجے نیند سے اٹھتا ہے، 12 بجے نیند سے اٹھتا ہے. یہی شکایتیں آتی ہیں کہ نشہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے. اس زمانے میں بھی شکایت آتی تھی. ذرا سن لو شکایت کیا آئی. ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو سمجھا دیجیے، میرے بیٹے کو سمجھا دیجیے. میں نے اس کو سمجھایا لیکن میرا مانتا نہیں. وہ آ گیا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ خدمت پہ پہنچا. الفاظ دیکھتے کیا ہیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عبداللہ علم اخبر انک تقوم اللیل و تصوم النہار، کہ مجھے اطلاع ملی ہے تمہارے بارے میں تم رات بھر نفلیں پڑھتے ہو، سوتے نہیں ہو. سوتے رات بھر نفلیں پڑھتے ہو، سوتے نہیں ہو، اور نفل روزہ لگاتار رکھتے ہو، کبھی روزہ توڑتے نہیں ہو. صحیح ہے؟ قلت نعم یا رسول اللہ. حضرت بالکل صحیح ہے. فرمایا لا تفعل، دیکھو بیٹے آج سے ایسا مت کرو، ایسا نہ کرنا. قم و نم صم و افطر، دیکھو آرام بھی کر لو، تہجد بھی پڑھ لو، روزہ بھی رکھو، روزہ مت رکھو. انہوں نے کہا بس 3 دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے مہینے میں، اس سے زیادہ نہیں. وہ یوں بیٹھا ہوا کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سم کمی پان کا سن کیا اس میں کچھ اضافہ کر لیجئے، یہ تو کم بہت کم ہے. آپ نے فرمایا جاؤ 10 دن روزہ رکھ لو. کتنے؟ اب اللہ کا بندہ وہیں بیٹھا ہے، کہتے ہیں آج گر رہے تم جیسا، اس میں کچھ اضافہ فرمائیں. شکایت دیکھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ صوم داؤد علیہ السلام رکھ لو، 1 دن روزہ 1 دن روزہ نہیں رکھنا، افطاری 1 دن روزہ 1 دن افطاری. تب اللہ کا بندہ تیار ہوا اس کے لیے. تو صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوں گے، اللہ کے دیوانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور دین کے دیوانے، جن کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل چکی ہو اور دنیا کی تمنائیں ساری ختم ہو چکی ہو. بس ایک ہی تمنا ہو کہ سارے لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، دیندار بن جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، تلاوت جگہ جگہ ہو، اللہ کا ذکر و اذکار ہو. تو ان کی تمنائیں تو یہی تھی نا. وہ بھی تو ٹین ایج کے تھے، سارے کے سارے 60 سال کے تھوڑے تھے. کیسے کیسے عجیب عجیب حالات ان کے. غزوہ احد میں سبوں کو واقع نکالا، چھوٹوں کو چھوڑ جاؤ. تو ایک نوجوان آیا اور اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے. اس کو فرمایا ٹھیک ہے تم ان کے ساتھ رہو، سلیکٹ کر لیا اس کو. اس کا دوست آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رافع ابن خدیج کو تو لے لیا، مجھے واپس کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا بیٹے تم چھوٹے ہو، وہ بڑا ہے. ان کا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے ساتھ کشتی کرنے کی اجازت دے دی، میں اس کو گرا دوں گا کشتی میں. آپ نے فرمایا بیٹے کشتی کر لو.
تو سمورہ نے حضرت رافع کو گرا دیا، کس میں؟ جاؤ تم بھی سلیکٹ۔ دیکھو سلیکٹ کہاں جانا تھا، جہاں سے واپس بھی آ سکتے نہیں بھی آ سکتے تھے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو ہم کو بھی سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے دنیا تو ہے، یہ ضرورت ہے، اس سے زیادہ کیا اس کی حیثیت ہے؟ آخرت کروڑوں برس وہاں گزارنے ہیں، لاکھوں برس گزارنے ہیں۔ ایک روایت میں محشر کے میدان میں 40 سال ایک جگہ رکنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا نماز میں ایسے ہاتھ مت رکھو، کوہلوں پر ہاتھ مت رکھو۔ کہا کیوں؟ یہ دوزخی کی علامت ہے۔ کس کی؟ کہا کیوں؟ کہا دوزخی کھڑے کھڑے جب تھک جائیں گے محشر کے میدان میں تو اپنے کوہلوں پر یوں ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، بیٹھنے کی، تھکیں گے ایسے رکھیں گے۔ دوزخ میں جانے سے پہلے میدان محشر میں دنیا ہے کتنے دنوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی دے دی ہے یہ اپنی عبادت اور بندگی لیے دے دی ہے، اور طریقہ متعین کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ دنیا کے لوگوں، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ تمہارے لیے ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہو۔ کیا؟ کل محشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے آنا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ قرآن پاک میں ہے، لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ نے جواب دے دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ان کو راکھ میں تبدیل کرے گا، باجری نہیں بنائے گا 1 انچ 2 انچ کی، نہیں، راکھ میں تبدیل کرے گا۔ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو زمین کو برابر کرے گا اللہ تعالیٰ، پلین، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اونچ نیچ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کے پاس آ کر ایک آواز مارے گا، او پرانی ہڈیوں نکل جاؤ قبر سے۔ بس ایک آواز ہوگی، ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون۔ ساری ہڈیاں جمع ہو جائیں گی، ایک سکلٹن بن جائے گا ان کا، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ پھر جو ارواح وہاں ہیں برزخ میں، علیین اور سجین میں، ان کو وہاں سے چھوڑ دیا جائے گا، وہ اپنے اپنے بدنوں میں آ جائیں گے، تو جان پڑے گی ان میں۔ قرآن پاک میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا۔ افسوس، ہم کو قبروں سے کس نے نکالا؟ ابھی تک تو اتنا عذاب نہیں تھا، صرف برزخ کا تھا، اب تو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اسی کا وعدہ تو کیا تھا حضرت رحمان نے، اور سارے نبیوں نے سچ فرمایا تھا، سارے نبیوں نے۔ تب جا کے انسان کو پتہ چل جائے گا روٹی کپڑا اور مکان کے لیے میں نے کتنی قیمتی زندگی تباہ و برباد کی۔ روٹی ہی تو چاہیے تھے نا، مکان ہی تو چاہیے تھا نا، اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے آدمی محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس طرح سے اس گھر کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، وہ بھی تو گھر ہے اپنا ہی، وہ کسی دوسرے کا تھوڑا ہی ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا جیسے ایک آدمی کے 2 اکاؤنٹ ہوں، کیا اس اکاؤنٹ سے پیسے نکالے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے، وہ بھی اسی کا یہ بھی اسی کا۔ تو دنیا میں آدمی دین پر خرچ کرتا ہے تو گویا کہ یہ بھی اسی کا گھر ہے، وہ بھی اسی کا، اپنے ہی گھر کے لیے تو کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ نوجوانوں کا کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ جب اسلام آیا تھا تو اجنبی کوئی اس کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، جگہ دینے کے لیے۔ بیٹا مسلمان ہوتا تھا باپ اس کو نکالتا تھا، باپ مسلمان ہوتا بیٹے اس کو نکالتے تھے، بیوی مسلمان ہو گئی تو شوہر اس کو طلاق دیتا تھا، اور شوہر مسلمان ہو گئے بیوی بھاگ جاتی تھی۔ ایسا بہت کچھ ہوا۔ ایک نوجوان ہے عبداللہ ذوالبجدین، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یتیم تھا، اس کے چچے نے اس کو پالا تھا، معلوم ہوا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا ہے، چچے نے کہا نکلو یہاں سے، بھاگو، چلو، نکال دیا اس کو گھر سے۔
اب وہ تیاری کر رہا ہے مدینہ طیبہ جانے کی. اس کے چچا کو یاد آ گیا اس کے بدن پر جو کپڑے تو میرے ہیں. اس نے کہا بیٹے سارے کپڑے نکال پہلے تب جانا ہے. اس نے کہا چچا کم از کم یہ تو باقی سب تم لے لو, مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے باپ کی وراثت بھی تمہیں, کم از کم کپڑے تو مجھے دے دو. انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. بالکل سارے کپڑے اس کو نکال دیا, الف ننگا کر دیا. گھر جا کے ایک کمبل پرانا تھا اس کے 2 ٹکڑے کر لیے, تہبند کی جگہ ایک کو باندھا دوسرے کندھوں پہ رکھا. 450 کلومیٹر پیدل گیا اللہ کا بندہ. کتنے, کیونکہ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ 450 کلومیٹر ہے. راستے میں کیا کھایا ہوگا, پتے کھائے ہوں گے اور کیا کھائے گا. جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ ایسے آیا ہے. سنا عبداللہ یہ کیا حال ہے تمہارا, تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا چاچا نے میرے کپڑے بھی نکال دیے. کیا صرف 2 ٹکڑے تھے. تو اسلام ایسے آیا, کوئی اس کو جگہ دینے کے لیے نہیں تھا. فرمایا آخر زمانے پھر ایسا ہی ہوگا, لوگ اسلام کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, بھگائیں گے اس کو اپنے گھروں سے. بلکہ پھر آخر میں ایسے حالات ہوں گے. یہ روایت کتابوں میں ہے اور ریاض الجنت میں ہے. یہ روایت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے دھات سے, کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, سرتلز, جی پیتل, جی پیتل سے لکھا ہوا حروف. کیا ان الایمان لیرز الی المدینہ کما ترز الحیۃ الی جوہرہا. بے شک ایمان واپس آئے گا, واپس آئے گا پورے عالم سے مدینہ. کہاں, کہیں نہیں رہے گا ایمان. جیسے سانپ واپس آتا بل میں. شارحین نے لکھا سانپ کیوں فرمایا, کیا اور بھی جانور تو آتے اپنے بل میں, چونٹیاں بھی آتی ہیں نا. سانپ اس لیے فرمایا اس زمانے کے مسلمان دین کو ایسا دیکھیں گے جیسے سانپ کو دیکھتے ہیں. یہ تو ڈسے گا, اس کو دشمن سمجھیں گے. ارے دین پر چلیں گے تو مناظرات کہتے منع ہوتی ہے نا. مہندی رات تو گئی ہاتھ سے, جہیز بھی نہیں لے سکتے. جون ویل جشنا نہیں تل کی تارک مال چند لاگیں تیلے یہ شے نیا اعزاز معافی اسنا چلی جاتی انہا جب اس کرت کیا. البتہ مجبور ہیں امام صاحب کو بلانے کے لیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ گئے تھے میوات. حضرت مفتی محمود صاحب سناتے تھے کہ انہوں نے خود ان کے ساتھ بہت وقت لگایا. ایک بستی میں پہنچے, کہا بیٹے لوگوں یہ کن کی بستی؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کی بستی. کہا وہ قدم غیروں کی بستی. حضرت نے فرمایا تمہارے ان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ ان کے سر پر بھی چوٹی, تمہارے سر پر بھی چوٹی, ان کے گلے میں بھی دھاگے, تمہارے گلے میں دھاگے, وہ بھی گوبر سے لیپتے ہیں, تم بھی گوبر سے لیپتے ہو. اور یہ سارا بتا دیا. تمہارے ان کے درمیان وہ بھی لنگوٹا پہنتے ہیں, آپ بھی لنگوٹا پہنتے ہو, کوئی سطر کا خیال بھی نہیں ہے, گھٹنے بھی کھلے ہوئے رہتے ہیں. آج بھی نوجوانوں کے گھٹنے کھلے رہتے ہیں. تمہارے ان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ کہا حاجی مولوی جی کیوں فرق نہیں, فرق تو ہے. کہا کیا؟ کہا ان کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے, ہمارا نکاح مولوی پڑھاتا ہے. بس ادھر فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. تو بس ہماری شادیاں ایسی ہی ہیں, بس مجبور ہیں ہم صرف مولوی صاحب کو لائیں گے, امام صاحب کو لائیں گے, مفتی صاحب کو لائیں گے, وہ ایجاب و قبول کرے گا, باقی جو مرضی وہ کریں گے. تو فرمایا کہ لوگ دین سے اتنا ڈریں گے جیسے سانپ سے لوگ ڈرتے ہیں. یہ سانپ واپس جائے گا اپنے بل میں. بہرحال یہ بھی ہے فطوبى للغرباء. اس گئے گزرے دور میں جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوں, وقت لگاتے ہوں, جماعتوں میں جاتے ہوں, پڑھتے ہوں, دین کے ساتھ وابستہ ہوں, علماء کے ساتھ, یہ ساری دینی مجلسوں کے ساتھ اپنی زندگی میں دین لاتے ہوں, فطوبى ان کے لیے بشارت ہے. کیا بشارت ہے یہ نہیں بتایا گیا, بشارت ہے ان کے لیے. بہرحال ایک حدیث میں نے پڑھی, اس کے ترجمہ کر لوں. آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہدات للخلق. اس کو یہ آخری کلام ہے, ذرا گہرائی سے سننا ہے. آپ نے فرمایا لوگو تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کس نے فرمایا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انما انا رحمت مہدات للخلق. دیکھو میں رحمت ہوں. کیا جو بطور ہدیہ اللہ نے مخلوق کو دیا ہے. کیا جو تو بطور ہدیہ کہ اللہ نے, اب دیکھو ہدیہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور دینا کس کو ہے؟ مخلوق کو. تو یہ ہدیہ ہوگا کتنا جو مخلوق سب ان کے مخلوق کے حصے میں آ جائے, اور اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کتنی ہوگی, ہے نا. یہ آپ نے فرمایا میں ہدیہ ہوں. کیا ہوں؟ اللہ کی جانب ایک ہدیہ ہوں جس کو مخلوق کے لیے اللہ نے دے دیا ہے, مخلوق کو دے دیا, ہدیہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عالمین کے ساتھ ہے. کیا؟ صرف 4. ایک رب العالمین ہے,
तमाम आलमीन का रब। बैतुल्लाह के बारे में फरमाया खुदल लिल आलमीन, क्या सारे कायनात की हिदायत वाबस्ता है किससे? बैतुल्लाह से। ज़िक्रुल लिल आलमीन, क्या ये है कुरान मजीद। और चौथी चीज़ है रहमतन लिल आलमीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चार चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ आलमीन के साथ है। तो जिस मखलूक का रब अल्लाह है, उस सारे मखलूक के ऊपर रहमत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके लिए रहमत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आलमीन का लफ्ज़ आया ना, एक चोंटी भी नहीं उससे अलहदा नहीं हो सकती, दरख्त उससे अलहदा नहीं हो सकते हैं, ना आसमान की मखलूक, ना ज़मीन की मखलूक, ना समंदर की मखलूक, ना खुशकी की मखलूक। दोस्तों गौर करना चाहिए, ऐसा नबी हमको दिया है अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कितने खुश नसीब हैं इस एतबार से। लेकिन शायर कहता है कदर जौहर शाह दानत या बेदानत जौहरी, लाल जवाहिर की कदर कीमत या तो बादशाह जानता है जिसके ख़जाने में लाल जौहर हैं, या तो जौहरी जानता है जिसका काम ही है ख़रीद कर फरोख्त करना, वो पहचानता है। अल्लाह तबारक ताला हमको भी ऐसी पहचान अता फरमाए ताकि हम अपने नबी करीम को पहचानें और फिर उनकी इत्तिबा भी करें। दुआ कर लें अल्लाह तबारक ताला हमारी मुश्किलात को आसान कर दे, हमारी ज़रूरियात को पूरा